کامیابی کی شرط۔ آدمی خارجی دنیا کی جو معلومات حاصل کرتا ہے اس کا 80% حصہ اس کو آنکھ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ خدا جب سورج کے ذریعے دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے تو گویا وہ اس بات کا امکان کھلتا ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے دنیا کی چیزوں کو دیکھے اور اپنی معلومات کے ذخیرے میں اضافہ کرے۔ تو گویا وہ اس بات کا امکان کھولتا ہے کہ آدمی اپنی آنکھ سے دنیا کی چیزوں کو دیکھے اور اپنے معلومات کے ذخیرے میں اضافہ کرے، مگر اس امکان سے فائدہ اٹھانا ایک شرط کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آدمی اپنی آنکھ کو کھولے۔ اگر آدمی اپنی آنکھ بند کرے تو سورج کی کامل روشنی کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کی معلومات میں 1% اضافہ بھی نہ ہوگا۔ اسی طرح خدا جب ہوا کو چلاتا ہے تو گویا وہ اس بات کا امکان کھولتا ہے کہ آدمی اس سے آکسیجن لے اور اپنے لیے زندگی کا سامان کرے، مگر آکسیجن کو پانے کی یہ شرط ہے کہ آدمی اس کو فطرت کے مقررہ راستے سے اپنے اندر داخل ہونے دے۔ جو آدمی اس شرط کو پورا نہ کرے اس کے لیے آکسیجن سے لدی ہوئی ہواؤں کا چلنا اور نہ چلنا برابر ہوگا، وہ ان سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہ کر سکے گا۔ فطرت کا یہی اصول انسانی زندگی کا اصول بھی ہے۔ انسانی زندگی میں کامیاب ہونے کا اصول بھی وہی ہے جو فطرت کی دنیا میں خدا نے قائم کر رکھا ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی مواقع کو استعمال کرنے کا دوسرا نام ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے کچھ مواقع کھلتے ہیں۔ اگر وہ ان مواقع کو استعمال کرے تو یقینی طور پر وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر وہ ان مواقع کو استعمال کرنے میں غفلت کر جائے تو اسی کے نتیجے کا دوسرا نام ناکامی ہے۔ یہی اس دنیا کے لیے خدا کا ابدی اصول ہے۔ تاہم ہر موقع اپنے ساتھ کچھ شرط لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس شرط کو ملحوظ رکھ کر ہی آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ متعلقہ شرط کو ملحوظ رکھنے میں ناکام رہیں تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھانے میں بھی ناکام رہیں گے۔ یہ دنیا خود اپنے اصولوں پر قائم ہے۔ دنیا کبھی ہماری خواہشوں کی پابندی نہیں کرے گی، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو دنیا کے قائم شدہ اصولوں کا پابند بنانا پڑے گا۔ یہی موجودہ دنیا میں کامیابی کا واحد راز ہے۔ اس کے سوا کوئی اور طریقہ نہیں جس سے یہاں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ ایک مثال لیجئے۔ موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑا امکان کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں اس وسعت کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یہ ہے آزادی رائے کا حق۔ موجودہ دور معلوم تاریخ کا پہلا دور ہے جبکہ عالمی سطح پر یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی پسند کا عقیدہ رکھے، اور اگر وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو دوسروں میں اس کی تبلیغ کرے۔ عقیدہ اور اظہار رائے کی آزادی موجودہ زمانے میں کامل طور پر ہر شخص کو حاصل ہے۔ اس میں کمیونسٹ ملکوں کے سوا کسی ملک کا کوئی استثناء نہیں۔ تاہم یہ آزادی پرامن ذرائع کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، یعنی آپ جو کچھ کریں سمجھانے بجھانے کے انداز میں کریں، زور زبردستی کے انداز میں نہ کریں۔ اگر آپ اس شرط پر قائم ہو تو آج کی دنیا میں اپنے عقیدے اور نظریے کی تبلیغ سے آپ کو کوئی روکنے والا نہیں۔ پرامن ذرائع کی شرط کوئی غیر متعلق شرط نہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ یہ شرط خود مذکورہ اصول آزادی ہی کا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ آزادی کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شخص کے لیے ہے، اور جب ہر شخص کو یکساں آزادی دی جائے تو پرامن ذرائع کی شرط لازمی طور پر مطلوب ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی شخص کا غیر پرامن ذریعہ اختیار کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کی آزادی چھین رہا ہے۔ اس طرح غیر پرامن ذرائع کا طریقہ آزادی کا الٹا ہو جاتا ہے، اس کی نفی بن جاتا ہے، وہ ایک کے حق میں آزادی اور دوسرے کے حق میں پابندی بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کیوں کر ممکن ہے کہ لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے؟ اس جدید انقلاب نے موجودہ زمانے میں اسلامی دعوت کے حق میں ایسے امکانات کھول دیے ہیں جو اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں پائے جاتے تھے۔ تاہم اس امکان کو حاصل کرنے کی ہمیں ایک لازمی قیمت دینی پڑے گی، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو کامل طور پر پرامن ذرائع کے دائرے میں رکھیں۔ اگر ہم اس لازمی شرط کو پورا کرنے میں ناکام رہیں تو یقینی طور پر ہم موجودہ مواقع کو استعمال کرنے میں بھی ناکام رہیں گے۔ اگر ہم مذکورہ شرط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اس امکان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو ہم اللہ کے یہاں مجرم ٹھہریں گے، خواہ بطور خود ہم نے دوسروں کو مجرم ٹھہرا رکھا ہو۔